بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ سید الانبیاء خاتم المرسلین۔ ناظرین کرام، آج کے اس ایمان افروز بیان کے آغاز میں سب سے پہلے ہم اپنے آقا، اپنے مولا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت اطہار پر۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ان مقدس ہستیوں پر جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں پیش کیں۔ سامعین کرام، آج ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر دل نرم ہو جائے گا، آنکھیں نم ہو جائیں گی اور انسان اپنے ایمان کا جائزہ لینے لگتا ہے۔ واقعہ کربلا۔ مگر اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو حدیث مبارک سن لیجئے گا۔ پہلی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری ایمان والی بہنوں، یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ صرف ایک میدان نہیں، یہ وفا، صبر، حق اور قربانی کی ایک ایسی داستان ہے جس نے امت کو ہمیشہ کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آج ہم جانیں گے کربلا کیسے برپا ہوئی، کیوں برپا ہوئی اور اس کے پیچھے کون سے حالات اسباب کار فرما تھے۔ تو دلوں کو حاضر کر لیجئے، درود پاک پڑھ لیجئے اور آئیں سفر شروع کرتے ہیں کربلا کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ سید الانبیاء خاتم المرسلین۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کی طرف چلتے ہیں جس نے صرف تاریخ نہیں بدلی بلکہ امت کے ضمیر کو بھی ہمیشہ کے لیے جھنجھوڑ دیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ صرف اقتدار کی کشمکش نہیں تھی، یہ صرف دو گروہوں کا اختلاف نہیں تھا، یہ حق، اصول، ذمہ داری، صبر، قربانی اور دین کی حفاظت کی ایک عظیم داستان تھی۔ کربلا کا نام آتے ہی دل بوجھل ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو اتنی بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں کربلا سے پہلے کے حالات سمجھنے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد امت کا سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد امت کی قیادت کا سلسلہ خلافت کے ذریعے آگے بڑھا۔ مسلمانوں نے مختلف ادوار دیکھے، وراثتیں دیکھیں، فتوحات دیکھیں اور ساتھ ساتھ سیاسی اختلافات بھی دیکھے۔ وقت گزرتا گیا، پھر وہ دور آیا جب امت کے اندر بعض سیاسی اختلافات نمایاں ہونے لگیں۔ یہاں ایک بات اہم ہے، تاریخی واقعات بیان کرتے ہوئے ادب، احتیاط اور انصاف ضروری ہے۔ ہم کسی شخصیت کی توہین نہیں کریں گے، نہ کسی کے دل آزاری کا سبب بنیں گے۔ ہم واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی کے بعد کا دور، حضرت علی کے دور کے بعد حالات تبدیل ہو گئے۔ امت مسلسل فتنوں اور اختلافات سے گزر رہی تھی، لوگ امن چاہتے تھے۔ اس ماحول میں
اقتدار کا نظام بھی نئی شکل اختیار کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا جب حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت کے اختتام کے قریب جانشینی کا سوال سامنے آیا۔ یہیں سے وہ مرحلہ شروع ہوا جس کے اثرات آگے چل کر کربلا تک پہنچے۔ بیعت کا مسئلہ، جب نئی قیادت کے لیے بیعت کا مسئلہ سامنے آیا تو مختلف علاقوں اور شخصیات کی آرا مختلف تھیں۔ یہ اختلاف صرف شخصیات کا نہیں تھا بلکہ طریقہ، حکومت، ذمہ داری اور امت کی سمت کے بارے میں بھی سوالات تھے۔ اسی پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے موقف کو قائم رکھا۔ حضرت امام حسین کا مقام امت میں انتہائی بلند تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ علم، تقوی، عبادت اور کردار کے اعلیٰ نمونے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فیصلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے صرف سیاسی زاویے سے نہ دیکھا جائے۔ ان کے نزدیک دین، اصول اور امت کی خیر خواہی بنیادی چیزیں تھیں۔ مدینہ سے روانگی۔ محترم سامعین، میرے پیارے بھائیوں اور ایمان والی بہنوں، وہ شہر مدینہ، وہ شہر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے، وہ شہر جس سے محبت ایمان کا حصہ ہے، وہی مدینہ ایک ایسے معاملے کا گواہ بنا جب حضرت امام حسین نے ایک مشکل راستہ اختیار کیا۔ یہ آسان فیصلہ نہ تھا۔ گھر تھا، اہل خانہ تھے، محبت کرنے والے تھے، لیکن حالات ایسے تھے کہ سفر ناگزیر ہوتا جا رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جلد بازی نہیں کی، غور کیا، مشورہ کیا اور پھر قدم اٹھایا۔ یہ سفر اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ ایک اصولی موقف کا سفر تھا۔ کوفہ سے پیغامات آنے لگے، خطوط آنے لگے، لوگوں نے دعوت دی، ساتھ دینے کی بات کی، امیدیں دلائیں اور کہا آئیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حالات جاننے کے لیے نمائندہ بھیجا، لیکن تاریخ نے دیکھا ہر وعدہ نبھایا نہیں جاتا، ہر خط وفا نہیں بن جاتا اور ہر ہجوم وقت آزمائش ثابت قدم نہیں رہتا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جہاں کوفہ سے خطوط آنا شروع ہوئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک بڑا سوال کھڑا ہوا، کیا کیا جائے؟ کیا دعوت قبول کی جائے؟ کیا حالات واقعی بدل چکے ہیں یا معاملہ ویسا نہیں جیسا خطوط میں لکھا جا رہا ہے؟ یہ سوال معمولی نہ تھا، اسی لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جذبات کی بنیاد پر نہیں بلکہ تحقیق اور ذمہ داری کے ساتھ قدم اٹھایا اور حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے قابل اعتماد اور قریبی رشتہ دار حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، حالات کو دیکھنا، لوگوں کی رائے معلوم کرنا اور حقیقت جاننا۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، ابتدا میں استقبال ہوا، لوگ اکٹھے ہوئے، حمایت کے اعلانات ہوئے، بظاہر ایسا محسوس ہوا کہ حالات ٹھیک ہیں، لیکن محترم دوستوں اور بھائیوں، تاریخ کا ایک اصول ہے، ہر اجتماع وفادار نہیں ہوتا اور ہر نعرہ قربانی تک نہیں پہنچتا۔ حالات کا اچانک بدل جانا، کوفہ کے حالات تیزی سے بدلے، لوگ خوفزدہ ہونے لگے، سیاسی دباؤ بڑھنے لگا اور جو لوگ کل ساتھ کھڑے تھے
उनमें से बहुत से पीछे हट गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील आहिस्ता आहिस्ता तन्हा हो गए। ये लम्हा बहुत दर्दनाक था। जिस शहर ने दावत दी उसी शहर में तन्हाई मुकद्दर बन गई। आखिरकार हजरत मुस्लिम बिन अकील ने बड़ी साबित कदमी दिखाई। आजमाइश आई मगर हक समझकर जिस रास्ते पर खड़े थे उसी से पीछे ना हटे। सामीन, यहाँ रुककर एक सबक लेना चाहिए। कभी कभी इंसान तादाद देखकर फैसला कर ले, लेकिन तारीख बताती है कि असल वजन तादाद का नहीं किरदार का होता है। हजरत इमाम हुसैन का सफ़र जारी रहता है। उधर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहले बैत और साथियों के साथ सफ़र पर रवाना होते हैं। रास्ते में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ मशवरे देते हैं। कुछ ने खतरात की तरफ तवज्जो दिलाई, कुछ ने वापसी का कहा, लेकिन हालात मुसलसल बदल रहे थे। एक बात समझनी चाहिए, हजरत इमाम हुसैन के सफ़र को सिर्फ सियासी मकसद के तहत बयान करना तारीखी तस्वीर को महदूद कर देता है। इस सफ़र में इज्जत, असूल, जिम्मेदारी और उम्मत के मुस्तकबिल के सवाल शामिल हैं। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, रास्ते की खबरें सफ़र के दौरान हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक ऐसी इत्तला पहुंची जिनसे वाज़िया हो गया कूफा के हालात पहले जैसे नहीं। ये खबरें आसान नहीं थी। सोचें, इंसान सफ़र में हो, साथ घर वाले हों, रास्ते में मालूम हो कि हालात बदल गए हैं, ये लम्हा कितना मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ हजरत इमाम हुसैन की शख्सियत का एक अजीम पहलू सामने आता है। जिन्होंने जल्दबाजी, गुस्से या इंतशार का रास्ता इख्तियार नहीं किया, वकार, सब्र और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते रहे। करबला की सरजमीन। आखिरकार वो लम्हा आया जब काफिला एक मुकाम पर रुका। ये वो ज़मीन थी जिसे तारीख बाद में करबला के नाम से हमेशा याद रखेगी। यहाँ से वाक़या ने एक नया रुख इख्तियार किया। सामीन, करबला की असल रूह सिर्फ जंग नहीं बल्कि वो फैसले हैं जो मैदान आने से पहले किए गए। यहाँ सवाल ये नहीं था कि कौन ताकतवर है, सवाल ये था कि कौन अपने फैसले पर कायम है। और यही वजह है कि आज भी करबला का जिक्र आता है तो इंसान ताकत को नहीं किरदार को याद रखता है। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, अगली वीडियो, मुकम्मल वीडियो इंशाअल्लाह इसी चैनल पर दोबारा आपके सामने लेकर आऊँगा मुकम्मल हक़ाइक़ के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।